بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بات کریں گے ہم ان عیوب کے بارے میں کہ اگر جانوروں میں وہ پائے جائیں تو بسا اوقات ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، تاکہ ہمیں ان عیوب کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کتنی اس میں گنجائش ہے اور کتنی گنجائش جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی۔ جانور کے بارے میں جو ہے لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا لنگڑا ہے کہ وہ اس پاؤں کو جو ہے زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ جانور اس پیر سے سہارا لے کر چلتا ہے چلتے وقت تو پھر اس جانور کا ذبح کرنا جائز ہے، اور اگر جانور کا پاؤں کٹ گیا ہے تو ایسے جانور کو بھی ذبح کرنا، قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایسی حالت ہے کہ دانت ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ چارہ بالکل نہیں کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر اکثر دانت جو ہیں ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے چارہ کھانے میں کوئی دقت نہیں آتی ہے، وہ چارہ کھا لیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور سے ہی کان نہیں ہے، ایک نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے، اگر وہ تہائی حصے سے تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جانور کے پیدائشی طور پر ہی سینگ نہ ہو یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں، اور اگر سینگ تو پورے تھے لیکن اس میں سے کچھ حصہ ٹوٹ چکا ہے تو اگر وہ جڑ سے نہیں اکھڑے ہیں، جڑ سے نہیں ٹوٹے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اگر جڑ سے سینگ اکھڑ چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں کہ سر کا گودا نظر آ رہا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کی دم، جانور کی پونچھ تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر اس جانور کا قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کا قربان کرنا، اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔ جانور کے بدن میں کوئی رسولی ہو اور بدن میں اس سے کوئی کمی یا بیماری واقع نہ ہو رہی ہو تو ایسے جانور کا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے اور بھینس کے ایک تھن میں جو ہے کوئی کمی ہے، کوئی تھن خراب ہے تو ایسے جانور کا ذبح کرنا جائز ہے، اور اگر دو تھن خراب ہیں ایسے جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بکری وغیرہ، بھیڑ دمبا جو اس کا مؤنث ہوتے ہیں تو اگر ان میں سے کسی جانور کا ایک تھن خراب ہے تو پھر اس کا ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر جو تھن خراب ہے اس میں سے دودھ نکلتا ہو، چاہے تھوڑا ہی دودھ نکلتا ہو تو پھر ان جانوروں کا ذبح کرنا جائز ہو جائے گا۔ اگر کوئی جانور بھینگا ہو اور اس کی وجہ سے اس جانور کی بینائی ہے وہ تہائی حصے سے زیادہ متاثر نہ ہو تو اس کا ذبح کرنا جائز ہے، اور اگر تہائی حصے سے زیادہ متاثر ہے یا وہ اندھا ہے تو ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر جانور کے ناک میں رسی ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا ہے تو ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ جس جانور کی زبان آدھی سے زائد کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کا ذبح کرنا جائز ہے۔ اگر جانور حاملہ ہے اور اس کو ذبح کر دیا گیا ہے تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حاملہ ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اگر پہلے معلوم ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی جگہ دوسرے جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ جس جانور کو خصی کیا گیا ہو تو اس جانور کو ذبح کرنا بھی قربانی کے دنوں میں جائز ہے۔ بہت زیادہ کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہے تو ایسے جانور کا ذبح کرنا قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر جانور دبلا پتلا ہے لیکن صحیح سلامت چل پھر سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جانور ہم جس وقت قربانی کے لیے لائے تھے تو وہ بالکل صحیح سالم تھا،
لیکن اسے ذبح کرنے کے وقت، گراتے وقت اگر اس کے اندر کوئی عیب آ جاتا ہے، مثلاً وہ لنگڑا ہو جاتا ہے یا آنکھ میں کچھ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، ایسے ہی کوئی اور عیب اس میں جو ہے آ جاتا ہے، تو اس عیب کا جو ہے اعتبار نہیں کیا جائے گا اور وہ قربانی کو مانع نہیں ہوگا، بلکہ قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام عیوب پر دھیان رکھ کر جانور خرید کر اسے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔